آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امن و امان کی کس قدر اہمیت ہے اسلامی معاشرے کے اندر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے کچھ گھر والوں کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر مکہ کی سرزمین پر ان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو انہوں نے جو دعا کی تھی اپنے اہل و عیال کے لیے اور اس زمین کے واسیوں کے لیے، اہل مکہ کے لیے، اگرچہ وہاں پر ابھی کوئی آبادی نہ تھی لیکن بعد میں آبادی ہونے والی تھی، بعد میں وہاں پر انسان بسنے والے تھے، ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو کن الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ سب سے پہلے امن و امان کی نعمت کے لیے دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کس شہر کو؟ یہ مکہ شہر کو اور مکہ میں رہنے والے لوگوں کو امن والا بنا دے۔ اس کے بعد آگے دعا کی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اہل مکہ کو ہر قسم کے پھلوں سے بھی نوازو۔ یہ جو غذائی اشیاء ہے، کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش جو ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کی بعد میں دعا کی اور امن و امان کی پہلے دعا کی کہ اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دینا اور پھر اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو اقسام و انواع کے پھلوں سے بھی نوازو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو انسان کی کھانے پینے کی ایک ضرورت ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کھائے پیے اور اپنے پیٹ کی بھوک کو ختم کرے۔ اس سے بھی زیادہ اہم جو نعمت ہے اللہ رب العزت کی، وہ امن و امان کی نعمت ہے۔ جہاں پر امن و امان ہوگا وہاں لوگوں کو اگر کھانے پینے کو بھی بہت ساری چیزیں میسر ہوں گی تو وہ کھا پی کر امن و امان کے ساتھ رہیں گے تو ان کو سکون نصیب ہوگا۔ لیکن جہاں کھانے پینے کی چیزیں تو میسر ہوں لیکن امن و امان نہ ہو تو وہاں پر اچھی سی اچھی کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ میری جان کو خطرہ درپیش ہے، میرے مال کو خطرہ درپیش ہے، میری عزت کے پامال ہونے کا اندیشہ ہے اگر میں گھر سے باہر نکلوں گا، اگرچہ میں بیت اللہ کی طرف مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہ جا رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوتا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے کہ کوئی دشمن ادھر سے چھپے ہوئے میرے اوپر وار نہ کر دے، میرے اوپر گولی نہ چلا دے۔ میں مال کے بارے میں بھی ہر وقت خوف زدہ رہتا ہوں کہ کسی وقت چور اور ڈاکو گھر میں داخل ہو جائیں اور ہمیں باندھ دے اور ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کو قتل کر دے اور ہمارا جو کچھ ہماری پونجی ہے، خون پسینے کی جو کمائی ہے، وہ ساری لٹ جائے اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ یہ خوف اور یہ اندیشہ انسان پر مسلط رہتا ہے جب مجرم پیشہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں تو وہاں پر اچھے سے اچھے جو کھانے ہوتے ہیں وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن کو ذکر کیا، رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اے اللہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو امن کی نعمت سے نوازنا اور اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ امن و امان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہایت دکھ اور صدمے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اسلامی معاشرے امن و امان کا گہوارہ بننے کی بجائے آج وہاں پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان ہی قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان ہی بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ رہے ہیں، ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا خون اس قدر ارزاں ہے کہ پانی کی طرح اس کو بہایا جا رہا ہے اور خود مسلمان ہی ایک دوسرے مسلمان کی گردن کو کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ امن و امان یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی پہچان ہوتی تھی۔ کسی دور میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا جو بہت ہی سنہرا زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک بھیڑیا جو ہے وہ بھی بکری پہ حملہ نہ کرتا تھا، بھیڑیا جو ہے وہ بھی بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا، اور ہر چیز، ہر مسلمان کا خون وہ بالکل محفوظ تھا، ہر مسلمان کی جان محفوظ تھی، ہر مسلمان کا مال محفوظ تھا۔ اور ایک وہ دور بھی آیا کہ جب اللہ رب العزت نے وہ کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں دیے
مسلمانوں نے کسرا کے خزانوں کو فتح کیا تو مدینہ کی گلیوں میں وہ خزانے، وہ سونے کے کنگن، وہ زیورات وہ گلیوں کے اندر پڑے ہوتے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہوتا، ان خزانوں کی کوئی پرواہ کرنے والا نہ ہوتا۔ اور میرے بھائیوں، وہ امن و امان تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اسلام کے احکامات کو نافذ کیا۔ اس میں اگر کوئی شخص کسی کی جان پہ حملہ کرتا، اس کو بدلے میں قتل کر دیا جاتا۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا، اس چور کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا۔ اگر کوئی شخص زنا اور بدکاری کے ارتکاب کرتا، اگر وہ شادی شدہ ہوتا تو اس کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاتا، رجم کر کے اس کا وجود ہی مٹا دیا جاتا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہ دیا جاتا۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہوتا تو اس کی پیٹھ پر 100 کوڑے برسائے جاتے، لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جاتی تاکہ لوگوں کے لیے وہ عبرت بنے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ مسلمان کی عزتیں محفوظ۔ خوف اور خطرہ ہر وقت مسلط ہے، لوگ خوف و ہراس کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے خاص طور پر ہمارے ملکوں کے اندر آپ کو صورتحال کا علم ہے کہ چن چن کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دن میں 20، 30، 50 افراد قتل ہو جاتے ہیں اور کسی کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، کسی کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے، اس کے بارے میں اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جو شخص کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے بغیر نفس، کسی جان کے بدلے میں نہیں، بلکہ وہ اس بے گناہ کو، ایک بے گناہ راہ پر چلتے ہوئے انسان کو قتل کر دیتا ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے وہ قتل کرتا ہے، ایک جان کا قتل کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، ایک جان کو قتل کر کے وہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو شخص ایک انسان کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو وہ قتل نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ پوری انسانیت کو زندہ چھوڑ دیتا ہے، وہ پوری انسانیت کو زندگی بخشتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک جان کا قتل، خاص طور پر وہ جان اگر کسی مومن کی ہو، ایک مومن کی جان کو جان بوجھ کے قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص جان بوجھ کے کسی ایک مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے، خالدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، غضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب برستا ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی رحمت سے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ ایک مومن کو قتل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وعیدیں ذکر کی، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ کے غضب کا مستحق، اللہ کی لعنت کا مستحق، اور اس کے علاوہ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ 5 قسم کی وعیدیں، اور آج ایک جان کو نہیں، 20، 50، سینکڑوں لوگوں کو ایک ہی شخص قتل کر دیتا ہے، ایک ہی گروپ کے لوگ قتل کر دیتے ہیں، ایک ہی گروپ کی طرف نسبت کرنے والے لوگ روزانہ قتل کر رہے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں۔ مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ عزیز بھائیوں، مسلمان کا خون جو ہے وہ حرمت والا ہے، اور مسلمان کا مال حرمت والا ہے، مسلمان کی عزت حرمت والی ہے۔ ان تینوں چیزوں کی حرمت کو پامال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کے الفاظ میں سے چند الفاظ اسی موضوع کے متعلق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جمع غفیر کے سامنے، بہت بڑی تعداد کے سامنے، اتنی بڑی تعداد کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم جس طرف بھی دیکھتے حد نگاہ تک انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ اتنے بڑے مجمع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم
कहुर्मत यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा, कि तुम्हारे खून भी हुर्मत वाले हैं, तुम्हारे माल भी हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह ये आज का दिन हुर्मत वाला है। वो अरफा का दिन, 9 जुल्हज का दिन जिस तरह हुर्मत वाला, और जिस तरह वो जुल्हज का महीना हुर्मत वाला, और जिस तरह मक्का मुकरमा का शहर जो है वो हुर्मत वाला है, बिल्कुल उसी तरह मक्का की हुर्मत की तरह और माह जुल्हज की हुर्मत की तरह, यौम अरफा की हुर्मत की तरह इंसान का माल भी हुर्मत वाला है और उसकी जान भी हुर्मत वाली है, उसका खून भी हुर्मत वाला है। इसका माना यह है कि जिस तरह मक्का की हुर्मत को पामाल करना हराम है, बिल्कुल इसी तरह से मुसलमान के खून की हुर्मत को पामाल करना या उसके माल की हुर्मत को पामाल करना भी हराम है। और यही बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर, कुर्बानी के दिन मिना में भी जो खुतबा इरशाद फरमाया था, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात का इआदा किया, और उसमें इन दो चीजों के साथ साथ जान और माल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत का भी तज़किरा फरमाया कि इज्जत भी इंसान की उसी तरह हुर्मत वाली है जिस तरह ये मक्का मुकरमा हुर्मत वाला है, जिस तरह माह जुल्हज हुर्मत वाला है, जिस तरह यौमुन नहर हुर्मत वाला दिन। इससे अब अंदाजा करें कि इन तीनों चीजों की हुर्मत किस कदर अहम है, और इन तीनों चीजों की हुर्मत को अगर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इन तीनों चीजों को अगर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो मुस्लिम मुआशरा जो है वो अमन व अमान का गहवारा बन जाता है। और अगर इन तीनों चीजों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो तो वहां पर लाकानूनियत होती है, वहां पर इंतशार होता है, वहां पर फसाद होता है, जिस तरह की आज हमारे मुल्कों के अंदर ये हालत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी गिरामी है, ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलास। कोई भी शख्स जो कलमा गो है और वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है, इस कलमा गो इंसान का खून बहाना जो है वो हलाल नहीं है, हराम है, इल्ला बिइहदा सलास। हाँ, 3 सूरतों में इसका खून हलाल हो सकता है। वो 3 सूरतें क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, एक शादीशुदा जो बदकारी का इर्तिकाब करे, उसका खून हिल्लत वाला नहीं, उसका खून हुर्मत वाला नहीं, बल्कि उसका खून हलाल है, उसको मार देना जरूरी है, पत्थर मार मार के। और दूसरा, वन्नफ्स बिन्नफ्स, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो कातिल का खून जो है वो हुर्मत वाला